پوری دنیا میں کسی بھی ملک کی ترقی اور امن کے لیے اس ملک کی فوج کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ملک میں آندھی ہو، طوفان ہو، وبائی بیماری کا حملہ ہو یا ہو دشمن کا حملہ، اس ملک کی آرمی ہر وقت اپنا سینہ تان کے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان آرمی بھی کسی سے کم نہیں۔ دن دہاڑے حملہ ہو یا ہو رات کی اندھیری میں حملہ، پاکستان کی آرمی اپنے ملک کے لیے قربانیاں دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی اور ڈٹ کے ہر وقت پاکستان کی حفاظت ہی کی ہے۔ آئیے میں آج آپ کو پاکستان کے ایسے کمانڈو کے بارے میں بتاتا ہوں جس نے اپنی بہادری کا لوہا منوایا، جس نے پاکستان آرمی کی شان ہر وقت بلند کی اور سبز ہلالی پرچم کا مان رکھا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، SSG کمانڈو طارق محمود، جس کو TM ٹائیگر کہا جاتا تھا، ان کا اصل نام تو طارق محمود ہی تھا۔ اس کو پاکستان آرمی میں دا مین آف اسٹیل کا لقب بھی دیا گیا کیونکہ وہ انتہائی سخت جان اور نڈر بہادر سپاہی تھے۔ بھارت کے خفیہ ادارے را وغیرہ اس وقت اس پاکستانی کمانڈو TM ٹائیگر کے بارے میں انڈین وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ہر ہفتے مکمل رپورٹ دیتے تھے۔ اس پاکستانی کمانڈو کو صدی کے بہترین کمانڈو کا درجہ بھی دیا گیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس بہترین کمانڈو کو پاکستان کی 5% آبادی بھی نہیں جانتی، جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے، لیکن پاکستانی پبلک 5% لوگ بھی اس TM ٹائیگر تھے واقف نہیں ہے۔ یہ عظیم SSG کمانڈو 8 اکتوبر 1938 کو ملتان کے شہر میں پیدا ہوا۔ اس کمانڈو کی پیدائش تو برٹش انڈیا میں ہوئی، لیکن اس نے اپنی خدمات ایک آزاد ملک میں دی کیونکہ تب تک پاکستان آزاد ہو چکا تھا۔ طارق محمود کا باپ ایک سینئر پولیس افسر تھا۔ طارق محمود نے انٹرمیڈیٹ گارڈن کرسچین کالج راولپنڈی سے کی اور اس کے بعد 1956 یعنی کہ 1956 میں لاہور گیا اور لاہور ہی سے گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ ہوا اور اسی کالج کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بھی تھا۔ گریجویشن کے بعد یہ پشاور یونیورسٹی سے LLB کرنے کے لیے گیا، لیکن اسی وقت ان کا سلیکشن کاکول اکیڈمی میں ایک آرمی آفیسر کے طور پر ہو گیا۔ ان کا سلیکشن پاکستان آرمی میں ہو تو گیا، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم پہ کوئی سمجھوتا نہ کیا اور PA میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ہی اس نے ڈبل BSc ملٹری آف سائنس اور وار اسٹڈیز میں کی۔ دوستو، اس کمانڈو کا شاندار ملٹری کیریئر کچھ اس طرح ہے۔ یہ کمانڈو 1960 کو 2nd بٹالین آف بلوچ ریجیمنٹ میں بھرتی ہوئی اور 3 سال کے بعد 1963 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی PA میں سے پاس آؤٹ ہوا۔ اس کے بعد ٹائیگر کو 51 پیرا ٹروپر ڈویژن ایئر بون کراپ میں شامل کیا گیا اور پھر وہاں سے اسپیشل سروس گروپ یعنی SSG میں سلیکٹ کیا گیا۔ SSG کی ٹریننگ کے بعد ان کو 1st کمانڈو بٹالین شاہین کمپنی میں پوسٹنگ ملی۔ 1965 میں جب یہ کشمیر کوورٹ آپریشن میں مشغول عمل تھے تو اس کمانڈو کو US آرمی اسپیشل فورس کے ساتھ ایڈوانس کورس کے لیے چنا گیا، لیکن ٹائیگر نے اس کورس پہ اپنے کشمیر مشن کو ترجیح دی اور ایڈوانس کورس جوائن نہیں کیا۔ جب اس بات کی وجہ ٹائیگر سے سینئر کمانڈنٹ آفیسر نے پوچھی تو ٹائیگر نے اپنی وردی پہننے والا وعدہ یاد دلوایا اور کہا، اس وقت میرے ملک کو میری ضرورت ہے، میں امریکہ ہرگز نہیں جانا چاہتا۔ تو اس وقت وہ سینئر کمانڈنٹ آفیسر اپنی کرسی سے اٹھا اور ٹائیگر کو سلوٹ کیا اور شاباش دی۔ اس وقت ٹائیگر کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ چھا گئی جس طرح اپنے دشمن پہ حملہ کرنے سے پہلے مسکراتے تھے۔ 1965 والی جنگ میں ٹائیگر کی ناقابل فراموش کامیابیوں کی وجہ سے انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا اور 1970 میں ان کو میجر کے عہدے پر ترقی دی گئی اور پشاور میں ہی پیراشوٹ ٹریننگ اسکول میں کمانڈنٹ کے طور پر پوسٹ کیے گئے۔ اس کے بعد 1971 یعنی کہ 71 میں ٹائیگر نے ایک بار پھر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ جہاں بھی دشمن کو اپنے فوجوں کی لاشیں ملتی تو وہ سمجھ جاتے کہ یہاں سے ٹائیگر کا گزر ہوا۔ ٹائیگر دنیا کی خفیہ ایجنسیز کی نظر میں تھا، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ ٹائیگر میں ہاتھ ڈال سکے۔ 1971 میں انڈو پاک وار میں ڈھاکہ کے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کچھ دہشت گردوں نے قبضہ کر لی۔ جنرل عبداللہ خان نیازی نے یہ مشن بھی ٹائیگر کو دیا اور آرڈر دیا کہ جلد سے جلد ایئرپورٹ کو قبضے سے چھڑوایا جائے۔ دوستو، یہ نو فلائی زون تھا
یعنی کہ قبضہ چھڑوانے کے لیے ہوائی حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس پاک دھرتی کے بہادر بیٹے نے یہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایئرپورٹ کا قبضہ چھڑوا لیا۔ اس بہادری کی وجہ سے میجر طارق محمود کو ایک بار پھر ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ ٹائیگر کی بہادری کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 1971 والی جنگ کے دوران ٹائیگر خالی ہاتھوں انڈین ہیلی کاپٹر سے لٹک گیا۔ مجبوراً پائلٹ کو ہیلی کاپٹر لینڈ کرنا پڑا اور پھر اسی پائلٹ کو پکڑ لیا، اور اسی سال ایک بار پھر ٹائیگر کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ پاکستان کی ملٹری تاریخ میں یہ پہلا کمانڈو ہے جس کو اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ ایوارڈ دیے گئے۔ اس کے بعد اسی سال 1971 کو ٹائیگر کو کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور 1982 کو بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز ہوا، اور پھر ٹائیگر کو SSG کمانڈوز کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اسی سال پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاچین کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ پاکستان آرمی نے سیاچین کا قبضہ چھڑوانے کے لیے ٹائیگر کا نام منتخب کیا، اور پھر ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ ان برف سے ڈھکے پہاڑوں پر قبضہ جمانے کے لیے دشمن پہ جھپٹ گئے اور دشمن کو دن میں تارے دکھا دیے، اور انڈین آرمی مورچے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی، اور ٹائیگر نے اپنی جان سے پیارے سبز ہلالی پرچم کو سیاچین پر لہرا دیا، اور بعد میں اس پوسٹ کا کنٹرول لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی کو دیا گیا۔ یوں تو ٹائیگر نے بہت سارے آپریشن کیے، جیسا کہ 1980 میں SSG اور ISI نے امریکن انٹیلیجنس کے ساتھ سیکلون آپریشن کیا، اور ان آپریشنز کو بھی ٹائیگر نے ہی لیڈ کیا، اور افغان سوویٹ کے مشن میں بھی ٹائیگر نے حصہ لیا، اور بیٹر فال ہل کے آپریشن 32-34 میں ٹائیگر نے خود کمانڈ کی، اور 1988 کو بیٹل فار ہل کا آپریشن بھی ٹائیگر نے ہی لیڈ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپریشن ٹائیگر نے کیے، لیکن ٹائیگر منظر عام پر اس وقت آئے جب 5 ستمبر 1986 کو ایک امریکی مسافر طیارہ پان ایم فلائٹ 73 کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہائی جیک ہو گیا۔ اس مسافر جہاز میں 360 مسافر خطرے میں تھے، مگر ہائی جیکرز کو خبر نہ تھی کہ یہ ٹائیگر کا ملک ہے۔ یہ مشن بھی ٹائیگر کو ہی دیا گیا۔ ٹائیگر نے اپنی ٹیم SSG کمانڈوز کے ساتھ پلاننگ کر کے کچھ ہی دیر میں ہائی جیک طیارے کو آزاد کروا لیا، اور بغیر کسی جانی نقصان کے ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا۔ اس کامیاب آپریشن کے بعد ٹائیگر میڈیا میں منظر عام پر آ گئے اور ان کی بہادری کے گن گائے گئے۔ دوستو، 29 مئی 1989 کے دن کو گجرانوالہ کے قریب راہوالی میں ایک آرمی ایویشن کے اندر آرمی آفیسرز کی پاسنگ اور تقریب تھی۔ بریگیڈیئر طارق محمود SSG کی 12ویں ٹروپنگ ٹیم کو کمانڈ کر رہے تھے۔ آرمی کا MI-17 ہیلی کاپٹر مقررہ بلندی تک پہنچا، اور ٹائیگر جمپ لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی ٹیم کی طرف منہ کر کے سلوٹ کیا، اور پھر جمپ لگا دی۔ مقررہ بلندی پر پہنچنے کے بعد جب ٹائیگر نے اپنا پیراشوٹ کھولا تو بدقسمتی سے پیراشوٹ نہ کھلا۔ اسی طرح اس دھرتی کے بہادر بیٹے نے جام شہادت نوش کیا، اور بریگیڈیئر طارق محمود شہید ہو گئے، جو کہ ایک SSG کمانڈو تھے۔ میرے عزیز دوستو، ٹائیگر پہ انڈیا نے بہت ساری فلمز بنائی۔ حال ہی میں آپ نے دیکھی ہوگی ٹائیگر زندہ تھا، ایک تھا ٹائیگر۔ اس فلم میں پاکستان کے ٹائیگر طارق محمود کی کہانی چرائی گئی ہے۔ دوستو، اس عظیم کمانڈو کو دشمن تو یاد رکھتا ہے، لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ مت بھولیے، اگر آج آپ آرام کی نیند سوتے ہیں تو ان جوانوں کی وجہ سے۔ یہ جوان جب آپ کی حفاظت کے لیے سیاچین جیسے برفیلے پہاڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے آرام کی نیند سو سکتے ہیں۔ دوستو، ان جوانوں کے ہمارے اوپر احسان ہے، جنہوں نے اپنی جوانی اس ملک کے نام کر دی، اس عوام کے نام کر دی۔ میں تو ایسے جوانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔